بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ بھاٹی گیٹ، بلال گنج، مونی روڈ اور شملہ پہاڑی کے علاقوں میں بھی بادل خوب برسے، جبکہ گڑھی شاہو، باغبان پورہ اور دوموریا پل کے علاقوں میں بھی سڑکوں پر پانی جمع ہونے سے شہریوں کو آمد و رفت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بارش شروع ہوتے ہی متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی بحال نہ ہو سکی۔ ڈی سی لاہور نے شہر کا جائزہ لیا۔ لاہور میں مستدر بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ شہر کی شاہراہوں اور علاقوں میں بھی پانی جمع ہو گیا۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں، بتا رہے ہیں نبیل نقوی۔ جی نبیل، کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل، شہر لاہور میں صبح بارش ہونے سے، بادل برسنے سے شہر کا موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ صبح ہوئی تو لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی بوندہ باندی اور بارش تو کہیں موسلادھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس وقت بھی لاہور شہر کی تمام فضا میں گہرے بادلوں کا راج ہے۔ گزشتہ روز کی اگر بات کریں تو گزشتہ روز بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش ہوئی، جس کے باعث موسم جو تھا وہ خوشگوار ہو گیا تھا۔ اور جو رات تھی، کیونکہ گزشتہ 3-4 راتوں سے اگر دیکھا جائے تو انتہائی گرمی اور حبس ہوتا تھا، لیکن اب جو تھی گزشتہ رات جو تھی وہ کافی سے پرسکون گزری تھی۔ موسم انتہائی خوشگوار تھا، اور آج صبح جب شہری اٹھے تو انہیں انعام کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے رحمت برسائی، باران رحمت برس رہی تھی۔ اور جو ابھی بھی لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندہ باندی بھی جاری ہے، کہیں موسلادھار بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ بارش ہونے سے بعض علاقوں میں جو بجلی تھی وہ فوراً جو ہے غائب ہو گئی۔ شہریوں کو تھوڑی سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن محکمہ موسمیات والوں کو کہنا ہے کہ آج سارا دن جو ہے بارش کا سلسلہ جاری رہے۔ شکریہ نبیل نقوی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا نشیبی علاقوں میں بارش کے پانی کی جلد نکاسی کا حکم۔ واضح حکام، انتظامیہ نکاسی آب کے لیے تمام وسائل بروئے کار لیے۔ بزدار نکاسی آب کے کام کو جتنی جلد مکمل کیا جائے۔ واسا اور انتظامی افسران خود فیلڈ میں موجود رہیں۔ نکاسی آب کے لیے وضع کردہ پلان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، ایسا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا۔ بارشی پانی کے جلد نکاس میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عالمی وائرس کورونا کی چوتھی لہر کے قاتل وار جاری ہیں۔ ملک بھر میں کورونا سے مزید 83 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 26,005 ہو گئی۔ ملک بھر میں 3,689 کورونا کے نئے کیسز بھی سامنے آئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کیسز کی شرح 6.03% رہی۔ ملک بھر میں کورونا کے 61,128 کورونا ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کورونا سے متاثرہ 24 اضلاع میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ انڈور اور آؤٹ ڈور اجتماعات پر پابندی برقرار ہے۔ پابندیوں میں 15 ستمبر تک توسیع کر دی گئی، جس کے تحت شہروں کے درمیان بسوں کا پہیہ بھی نہیں چلے گا۔ ملک میں ایک بار پھر مہلک وبا نے پنجے گاڑ لیے۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ والے شہروں میں عائد کردہ پابندیوں میں 15 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال پر NCOC کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ 27 حساس اضلاع میں تعلیمی ادارے ایک ہفتہ مزید بند رہیں گے، جس کے بعد صورتحال کا دوبارہ جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا۔ NCOC نے واضح کیا ہے کہ تمام متاثرہ اضلاع میں انڈور اور آؤٹ ڈور اجتماعات پر پابندی برقرار رہے گی۔ اعلامیہ کے مطابق تمام انڈور جمز پر پابندی برقرار رہے گی، اور اسی طرح انٹر سٹی ٹرانسپورٹ پر بھی پابندی عائد رہے گی۔ کراچی کے تاجروں کے لیے خوشخبری، سندھ حکومت نے کراچی اور حیدرآباد میں آج مارکیٹس کھولنے کی اجازت دے دی۔ پولیس کو جمعے کے روز مارکیٹس کھولنے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ کراچی تاجر ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں نے صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ سے ملاقات کی ہے، جس میں کراچی اور حیدرآباد میں سیف ڈیز کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر نے تاجروں کو جمعہ کے دن مارکیٹس کھولنے کی اجازت دیتے ہوئے پولیس سمیت دیگر متعلقہ اداروں کو آگاہ کر دیا۔ تاجر ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کے مطابق جمعہ کو مارکیٹس رات 10 بجے تک کھلیں گی۔ پشاور میں چمکنی کے علاقے میں نجی اسکول سسٹم سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر پشاور کے مطابق پابندی کے باوجود طلباء کو روزانہ بلایا جا رہا تھا۔ اسکول انتظامیہ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ کورونا ویکسینیشن میں تیزی آ گئی۔ ملک بھر میں 6 کروڑ شہریوں کی ویکسینیشن مکمل ہو چکی۔ اسلام آباد میں بوسٹر ڈوزز کے لیے رش بھی ختم ہو گیا۔ مزید بتا رہے ہیں سجاد کاظمی۔ جی سجاد، اپڈیٹ کیجیے گا۔
بالکل کورونا ویکسینیشن میں تیزی آ چکی ہے. آئے روز بیشتر بڑی تعداد میں جو ہیں جو شہری ویکسین لگوا رہے ہیں, اور اب دیکھا جائے تو ہرڈ امیونٹی کی طرف پاکستان جا بھی رہا ہے. اور اس طرح بات کریں اسلام آباد کے حوالے سے تو اسلام آباد کی جو بیشتر آبادی 70% کے قریب جو آبادی ہے وہ اپنے آپ کو اس موذی وبا کے خلاف اب جو ہے اپنی ویکسینیشن جو ہے وہ کروا چکی ہے, جس کے بعد ہرڈ امیونٹی جو ہے اسلام آباد میں گین کی جا چکی ہے. اوور آل دیکھا جائے تو 20 لاکھ کے قریب آبادی اسلام آباد کی ہے, جس میں سے 12 لاکھ آبادی جو ہے ویکسین اپنے آپ کو لگوا چکی ہے. راولپنڈی سے بڑی تعداد میں جو شہری یہاں پر آ کر ویکسین لگوا رہے ہیں. میں اپنے کیمرہ مین رضا مہدی کو کہوں گا دکھا بھی سکیں یہاں پر ویکسین لگوانے کے لیے شہریوں کی بھی تعداد موجود ہے. انتظامات کافی بہتر ہو چکے ہیں. شروع میں تو کافی جو دیکھنے میں آ کے شہریوں کی طرف سے احتجاج بھی کیا جاتا رہا کہ یہاں پر انتظامات نہیں, لیکن اس کے بعد انتظامات میں کافی حد تک بہتری آئی ہے. اس طرح وہ دکھائیے گا کہ بوسٹر ویکسین کے حوالے سے بھی ایک جو علیحدہ کاؤنٹر بنایا گیا ہے, علیحدہ کمرے میں وہاں پر مانیٹر کی جا رہی ہے. وہاں پر گزشتہ 2 روز میں جو ہے کافی حد تک رش جو ہے کم ہو چکا ہے. وہاں پر اب شہری نہ ہونے کے برابر ہے, چونکہ پہلے شہری تھے دور دراز سے آتے اور یہاں پر آ کر بوسٹر ویکسین لگواتے. یہاں تک کہ گجرات کی بھی شہری یہاں پر آ کر جو ہیں بوسٹر ویکسین لگواتے رہے ہیں, لیکن اب یہاں پر بھی رش ختم ہو چکا ہے. اور اس طرح متوقع کی جا رہی ہے کہ اس طرح مزید انتظامات. بہت شکریہ سجاد کاظمی. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. بلیٹن کا آغاز کریں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال سے اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ای ووٹنگ سے متعلق ترمیم کثرت رائے سے مسترد کر دی. حکومتی ارکان اور الیکشن کمیشن حکام کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا. اعظم سواتی کے الزامات پر الیکشن کمیشن حکام اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے. سینیٹر تاج حیدر کی زیر صدارت سینٹ پارلیمانی امور کمیٹی کا اجلاس ہوا. بابر اوان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام صاف, شفاف اور غیر جانبدار الیکشن کرانا ہے. 2014 میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کا حکم دیا. کوئی ادارہ پارلیمنٹ کے قانون سازی کے حق پر اعتراضات نہیں لگا سکتا. الیکشن کمیشن نے کیسے اعتراضات کا لفظ استعمال کیا, اس کو حذف کیا جائے. چیئرمین کمیٹی نے الیکشن کمیشن کے جواب میں اعتراضات کا لفظ حذف کرا دیا. مشیر پارلیمانی امور بابر اوان نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن نے کیسے ٹائم کیلکولیٹ کیا ہے. وقت کم ہے. فلپائن نے اس سے بھی کم وقت میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال کیا. مثال کے بغیر تحفظات کا اظہار کرنا کسی آئینی ادارے کے لیے غیر مناسب ہے. الیکشن کمیشن بتائے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے کیسے رازداری نہیں رہے گی. کمیشن قومی ذمہ داری ادا کرنے سے مت بھاگے. انکار کا مطلب تو پھر کچھ اور ہے. ای وی ایم پر کام کرنا الیکشن کمیشن کے آئی ٹی ونگ کا کام تھا. الیکشن کمیشن یہ کام نہیں کر سکا تو یہ اس کی اپنی ناکامی ہے. اس نے اتنے سال پائلٹ پروجیکٹ کیوں روکے رکھا. الیکشن کمیشن کے اعتراضات خود ان کے خلاف چارج شیٹ ہیں. سینٹر اعظم خان سواتی نے کہا کہ الیکشن کمیشن پارلیمان کا مذاق بنا رہا ہے. اس نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. آئین سے الیکشن کمیشن کو نکال ہی دینا چاہیے. آئینی ترمیم کر کے عام انتخابات کرانے کا اختیار حکومت وقت کو دینا چاہیے. الیکشن کمیشن ماضی کے انتخابات میں دھاندلی کراتا رہا ہے. اس پر الیکشن کمیشن حکام کمیٹی اجلاس سے احتجاجاً واک آؤٹ کر گئے. مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ حکومت یہ نہ سمجھے کہ قائمہ کمیٹی کو اپنے طریقے سے چلائے گی. اعظم سواتی صاحب, آپ بزرگ ہیں لیکن آپ کا رویہ درست نہیں ہے. اعظم سواتی بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے کس سے پیسے پکڑے. چیئرمین کمیٹی تاج حیدر نے حکومت کی انتخابی اصلاحات بل پر ووٹنگ کرانے کا اعلان کیا. سینٹ قائمہ کمیٹی پارلیمانی امور نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بلز پر ووٹنگ کرائی اور کثرت رائے سے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال سے متعلق ترامیم مسترد کر دی گئی. قائمہ کمیٹی نے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ای ووٹنگ سے متعلق ترمیم بھی مسترد کر دی. وفاقی وزیر اعظم سواتی نے کہا الیکشن کمیشن نے پتہ نہیں کیسے الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق 37 اعتراضات عائد کر دیے. جواب دینا ہوگا. الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کی طرف کیوں نہیں جانا چاہتا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تو سارا کام خود الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. کون سی الیکٹرانک ووٹنگ مشین استعمال کرنی ہے یہ فیصلہ بھی الیکشن کمیشن نے ہی کرنا ہے. مسلم لیگ نون نے ووٹنگ مشین کو حکومت کی جانب سے دھمکی قرار دیتے ہوئے واضح کیا کہ ووٹنگ مشین پر حکومت کے پاس دلیل ہی نہیں. مریم نواز نے اعظم سواتی کے بیان پر بھی کڑی تنقید کی. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے قانون کی منظوری کو ناکام بنانے پر بلاول بھٹو زرداری نے سینٹ میں حزب اختلاف کے ارکان کو مبارکباد پیش کی. ان کا کہنا تھا کہ غیر جمہوری حکومتی ہتھ کنڈوں کے باوجود الیکٹرانک ووٹنگ کے قانون کی منظوری کو ناکام بنایا گیا. الیکشن کمیشن پر حکومتی حملے کی ہم مذمت کرتے ہیں. ہم ایک اور انتخابات میں دھاندلی نہیں ہونے دیں گے. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراز نے سینٹ قائمہ کمیٹی کی کارروائی کو یک طرفہ قرار دے دیا. انہوں نے کہا قائمہ کمیٹی نے یک طرفہ کارروائی کر کے انتخابی اصلاحات کے حکومتی بل پر ووٹنگ کروائی جس کی مثال پارلیمانی اور جمہوری تاریخ میں نہیں ملتی.
वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को रिफॉर्म्स की दुश्मन करार दे दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमिश्नर अपोजिशन के तर्जुमान बन गए, अपोजिशन कमेटी खेलती रही। दोनों कवानीन जल्द मुश्तरका इजलास से पास करवा लेंगे। बाबर अवान ने दावा किया अपोजिशन जमातें स्टेटस को की जमातें बन चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन का, और जिस तरीके से कैंपेन्स इलेक्शन कमीशन से उठ रही हैं, किसी भी जगह के ऊपर रिफॉर्म की बात हो, इस्लाहात की बात हो, फौरी तौर के ऊपर अपोजिशन उसको छोड़ के डील के पीछे पड़ जाती है। छोटे लोग हैं, छोटी सोच है और छोटे मकासद है। ये पहली बार हुआ है कि किसी पार्लियामेंट्री कमेटी ने हुकूमत को बिलडोज किया और कहा कि हम आप बात नहीं करने देंगे। अपोजिशन आज बेनकाब हो गई है कि वो रिफॉर्म्स के दुश्मन है। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने का वादा करने वालों ने हर शहरी को तकलीफ पहुंचाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। जिन्होंने दावे तो बहुत किए कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, हर शहरी को परेशान करवाया है। जिनके पास रोजगार पहले से मौजूद था उनसे रोजगार छीना गया है। हमारा मुआशी पॉलिसी में, खान साहब का मुआशी पॉलिसी में एक वाज़ेह फर्क है। अदम एतमाद लेकर आए, अपना वोट की जो इतना इज्जत आप करते हो, उस वोट की इज्जत करते हुए इस्तेमाल भी जरा करे। बुज़दार के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, ये हमारा मुतालबा है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक PDM ने मुल्क भर में जलसे करने का ऐलान कर दिया। मरकजी मजलिस आमिला की बैठक के बाद तर्जुमान हमदुल्ला ने कहा तहरीक कामयाबी से आगे बढ़ रही है, हुकूमत नाकाम हो चुकी, आइंदा सरबराही इजलास में अहम फैसले होंगे। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अफवाज पाकिस्तान ने दिया मुल्क दुश्मन अनासिर को वाज़ेह पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कहना था मुल्क में अमन खराब करने की साजिशें नाकाम बनाई जाएंगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी को भी शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा की जेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें तमाम कोर्स के सरबराहान और दीगर अस्करी हुकाम शरीक हुए। कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की आज़ादी के लिए सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद, कुर्बानियों पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाक अफगानिस्तान सरहदी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। शुरका को बताया गया कि बॉर्डर मैनेजमेंट से नकलो हरकत और सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में है। आलमी, इलाकाई और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गौर किया गया। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल और एहतियाती इकदामात पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से गैर मुल्कियों के इनखला में फौज के किरदार की तारीफ की है। जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि पाकिस्तान खित्ते में देरपा अमन के लिए कोशा है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरका ने अज़्म किया कि पाक फौज कश्मीरी अवाम के साथ है, भारतीय रियासती जबर को हर सतह पर उजागर करते रहेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मुल्क में मुसल्लह नहीं बल्कि नजरियाती दहशतगर्दी है। 22 करोड़ अवाम को यरगमाल बना लिया गया है। इस वक्त मजलूम का साथ देने वाला कोई नहीं, सब मजलूमों की सफ में खड़े हैं। चंद खानदानों की बादशाहत है जिन्होंने सियासत को अपने घर की लौंडी बना रखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता बातिल की मुखालिफत का रास्ता था, उन्होंने आमरियत का मुकाबला किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत, उनका पैगाम और मिशन जिंदा रहेगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 13 सितंबर को तलब कर लिया। मुश्तरका इजलास सुबह 11 बजे होगा। सदर मुमलिकत चौथे पार्लिमानी साल के आगाज़ पर मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 54 और 56 के तहत मुश्तरका इजलास तलब किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं पाकिस्तानी बरामदात में इजाफे के लिए मार्केट और मसनूआत में तनू लाना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कारोबारी बिरादरी को मवाफ़िक़ फ़िज़ा और कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ की फराहमी हुकूमत की तरजीहात है। सब दावे और नोटिस बेकार, अवाम के लिए सितंबर का महीना भी सितमगर बनकर आया। एक हफ्ते में महंगाई में 1.37%
کا اضافہ, 24 اشیاء ضروریہ مہنگی ہو گئیں. مہنگائی کے ستائے عوام پر بجلی بم گرا دیا گیا. نیپرا نے جولائی کے ماہانہ فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی کی قیمت میں ₹1.38 فی یونٹ اضافے کی منظوری دے دی ہے. اطلاق ستمبر کے مہینے کے بلز پر ہوگا. ملک کے بیشتر علاقوں میں مانسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی. مختلف شہروں میں حادثات اور چھتیں گرنے کے باعث 3 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. کراچی کے الیکٹرک سسٹم بیٹھ گیا. بیشتر علاقے اندھیرے میں ڈوب گئے. جڑواں شہروں میں بھی گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. بعض مقامات پر بدترین ٹریفک جام رہا. لاہور میں موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا. انڈر پاسز اور سڑکوں پر پانی جمع. نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا. 215 سے زائد فیٹر سٹرپ ہونے سے متعدد علاقے بجلی سے محروم ہیں. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسپین سے پاکستانی مسافروں کے لیے ٹریول ایڈوائزری پر نظر ثانی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا, پاکستان اور اسپین کے درمیان کئی شعبوں میں تعاون کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں. GSP+ اسٹیٹس پر پاکستان کی حمایت پر اسپین کے شکر گزار ہیں. پاکستان پرامن, مستحکم اور خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے. ترجمان دفتر خارجہ عاصم افتخار نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان سے غیر ملکی شہریوں کے انخلاء میں بھرپور معاونت کی. پاکستانی عوام افغان عوام کی مدد جاری رکھیں گے. امدادی سامان کی 2 کھیپ پہنچ چکی ہیں. امید ہے کہ عالمی برادری افغان عوام کی معاونت کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی. سابق افغان نائب صدر امراللہ صالح کے بھائی روح اللہ صالح پنجشیر میں جنگ کے دوران مارے گئے. امراللہ صالح پر بھائی کو اکیلا پیچھے چھوڑنے پر تنقید. خود تاجکستان فرار ہو گئے لیکن بھائی کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا. راولپنڈی میں ملزمان کی فائرنگ سے ایڈیشنل IG موٹر وے شدید زخمی ہو گئے اور ان کے بھائی جان کی بازی ہار گئے. یہ واقعہ تھانہ نصیر آباد کے علاقے فتح جنگ انٹرچینج پر پیش آیا. پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے 4 ملزمان کو دھر لیا. ایڈیشنل IG موٹر وے کی گاڑی پر ملزمان نے اس وقت فائرنگ کی جب وہ فتح جنگ انٹرچینج سے گزر رہے تھے. ایڈیشنل IG سجاد افضل آفریدی اس وقت پمز میں زیر علاج ہیں. پولیس نے تعاقب کرتے ہوئے 4 ملزمان کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے دھر لیا ہے.